بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق وبالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم. عزیزان محترم و قدر بزرگان و ناظرین محترم، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میں نے، اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ امتحان لیا جا سکے. انہیں موت اور حیات کی خلقت ہی امتحان کے لیے ہے. عزیزان محترم، ہمارے اس موضوع کی یہ دوسری تقریر ہے، ہمارے اس عنوان کی یہ دوسری گفتگو ہے، ہمارے اس سلسلے کی یہ دوسری گفتگو ہے. ہم نے بیان کیا تھا، ہمارا موضوع تھا کہ کیا انسان اپنا مقدر بنا سکتا ہے، کیا انسان اپنے مقدر کو سنوار سکتا ہے، کیا انسان اپنے مقدر میں تبدیلی لا سکتا ہے، کیا انسان اپنے مقدر میں بدلاؤ لا سکتا ہے، چینجز لا سکتا ہے. ہاں بالکل لا سکتا ہے. اس کے کچھ عوامل ہم نے بیان کیے تھے، اس کے کچھ اسباب، وجوہات، کچھ عناصر ہم نے بیان کیے تھے. وہ یہ ہیں کہ ایک فکر مقدرات الہی پر اثر کرتی ہے، اور اس کے بعد اچھے اعمال اور آزمائش پروردگار، امتحان الہی، اور اس کے بعد صلہ رحمی، دعا اور حقیقت پسند ہونا، یہ سارے عوامل کو ہم نے بیان کیا تھا. ان سارے عوامل میں سے ایک مہم ترین عامل ہے امتحان الہی. آج کی یہ گفتگو بس اسی میں منحصر ہے، اسی پہ مشتمل ہے. تو عزیزان محترم، یہ مہم ترین عامل ہے امتحان الہی. اب یہ اتنا مہم ترین عامل ہے کہ یہ عوامل کی اجازت کے بغیر، یعنی امتحان الہی کی اجازت کے بغیر، جو دوسرے تمام عوامل ہیں یہ اثر انداز نہیں کریں گے. یعنی فکر اثر انداز کرے گی، مگر جب تک امتحان الہی اسے اجازت نہیں دے گی، وہ فکر اثر نہیں کرے گی مقدرات الہی پر. دعا اثر کرے گی، مگر جب تک یہ عامل یعنی امتحان الہی اسے اجازت نہیں دے گی، وہ عامل اثر نہیں کرے گا. یعنی دعا قبول نہیں کی جائے گی، دعا اثر نہیں کرے گی. اگر ساری دنیا بھی کسی کے حق کے لیے دعا کریں تو وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی جب امتحان الہی اجازت دے. جب تک امتحان الہی اجازت نہیں دے گی، دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی. ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں شادی کے لیے جا رہا ہوں، ازدواج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری زوجہ کے لیے دعا کریں کہ کیسی زوجہ ہو، اچھی زوجہ کے لیے، تاکہ اچھی زوجہ کا انتخاب کیا جائے. میری اچھی زوجہ کے لیے دعا کریں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لو دعا لک اسرافیل و جبرائیل و میکائیل و حملۃ العرش وانا فیہم ما تزوجت الا المرأة التي کتبت لک، کہ اگر اسرافیل اور جبرائیل
اور میکائیل اور فرشتگان عرش اور میں خود تیرے لیے دعا کریں کہ کیسی زوجہ ہو سوائے وہ زوجہ کہ جو خدا نے تیرے لیے مقرر کیا ہے کوئی اور نہیں مل سکتی، یعنی وہی زوجہ ملے گی جو خدا نے مقرر کی ہوئی ہے۔ اگر امتحان خدا بری زوجہ سے لینا چاہتا ہے تو بری زوجہ ملے گی، اگر اچھی سے ہے تو اچھی ملے گی، بری ہے تو بری، اچھی ہے تو اچھی۔ خود رسول اور ملائکہ بھی مل کر اور ساری دنیا بھی مل کر اس کے لیے دعا کریں تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں امتحان کا تقاضا ہے۔ اب سوال ہے کہ خدا کیا انسان کو سختی اور بلا و مصیبت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر امتحان کا تقاضا ہے تو عزیزان محترم ابتلا اور امتحان ہے تو ابتلا پہلے سمجھتے ہیں کہ ابتلا کہتے کسے ہیں۔ ابتلا بلا سے لیا گیا ہے، اور بلا کا لغوی معنی یہ ہے کہ جب اونٹ بہت سختی سے مرتا ہے اسے بلا کہا جاتا ہے، اور بلا سے ابتلا ہے۔ اور امتحان مہن سے بنا ہوا ہے، مہن سے لیا گیا ہے، اور مہن کا لغوی معنی یہ ہے کہ جب لوہے کو پگھلاتے ہیں تو جب پگھلاتے وقت جو سختی ہوتی ہے اس سختی کو مہن کہا جاتا ہے، یعنی امتحان کہا جاتا ہے۔ ابتلا، بلا، مہن، امتحان یہ سب کے معنی سختی میں آتے ہیں، اور امتحان پروردگار بھی بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایرے غیرے کا امتحان نہیں ہے، یہ عام انسانوں کا امتحان نہیں ہے، یہ انسانوں والا امتحان نہیں ہے، یہ اس کا امتحان ہے جس نے یہ کائنات کو خلق کیا، جس نے موت کو خلق کیا، جس نے حیات کو خلق کیا، یہ اس کا امتحان ہے۔ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ ایسے تو ایک مرتبہ مرتے ہیں، مگر مجاہدت نفس سے اور مخالفت خواہشات سے اور شیطان کے ساتھ جنگ کر کے ہر دن 70 مرتبہ لوگ مرتے ہیں۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے، اپنے خواہشات کا خاتمہ کر کے اور شیطان کے ساتھ جنگ کر کے لوگ ہر دن روز دن میں 70 مرتبہ لوگ مرتے ہیں۔ تو خداوند عالم خود فرما رہا ہے سختی کے متعلق، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کی خلقت ہی سختی میں ہوئی ہے، انسان کی خلقت ہی سختی میں ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم ایسا نہیں ہے کہ دین میں سختی ہے، دین میں سختی نہیں ہے، اس دنیا میں سختی ہے، دنیا محل سختی ہے، اور امتحان الہی بھی سختی ہے، انہیں بہت سخت ہے۔ کبھی خدا نعمتیں عطا کر کر سختی لیتا ہے، اور کبھی نعمتیں چھین کر سختی لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور کبھی خدا رزق عطا کر کے سختی لیتا ہے، انہیں زیادہ رزق عطا کر کے سختی لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور کبھی خدا کم رزق عطا کر کے، کم رزق دے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ اور زندگی کے حادثات چاہے بڑے سے بڑے ہو یا چھوٹے سے چھوٹے ہو، سارے کے سارے برائے امتحان ہوتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اساس زندگی امتحان ہے، زندگی کا اساس ہی امتحان ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور حیات کو خلق کیا ہی گیا ہے امتحان کے لیے، یعنی یہ حقیقت ہے کہ امتحان اساس زندگی ہے۔ امتحان جو ہے وہ زندگی کا اساس ہے، اساس زندگی امتحان ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان تو لیا جاتا ہے، لیکن خدا کیوں امتحان لیتا ہے بندوں سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا سبب، اس کا ریزن کیا ہے کہ خدا اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ امتحان جو خدا بندوں سے لیتا ہے خود انسان کی بہتری، صلاح اور خیر کے لیے لیتا ہے، اپنے لیے امتحان نہیں لیتا خدا، یاد رکھیے گا، خدا اپنے لیے امتحان نہیں لیتا، خدا خود انسان کی صلاح اور بہتری کے لیے امتحان لیتا ہے۔ ہمیشہ سے ہمیشہ انسان اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتا۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی چیز کو تم نفرت کرتے ہو کسی چیز سے، مگر وہی چیز تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، وہی چیز تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو، چاہتے ہو،
مگر وہ چیز تمہارے لیے بری ہوتی ہے، تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ جاننے والا خدا ہے، تم کچھ نہیں جانتے. خداوند عالم فرما رہا ہے کہ سب کچھ میں جانتا ہوں، تم کچھ نہیں جانتے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے. عزیزان محترم، یہ دنیا کا نظام اور دنیا کے احکامات بھی امتحان الہی سے مربوط ہیں. دستورات دین صرف انسان کو منظم و مرتب کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سارے احکامات امتحان الہی سے مربوط ہیں. اس سے خالی نہیں ہے، امتحان سے خالی نہیں ہے. انسان اصل حقیقی اس دنیا کی اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی اس دنیا کی اور حقیقی کامیابی امتحان میں ہے. دنیا کی کامیابی، ایسے تو دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے. دنیا کی کامیابی ایک مقدمہ بن سکتی ہے، مقدمہ، لیکن یہ اصل کامیابی نہیں ہے. عزیزان محترم، اصل کامیابی اور حقیقی کامیابی امتحان الہی میں ہے. تو عزیزان محترم، امتحان خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا اور مد نظر نہیں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے میں بڑا فرق ہے. مثال سے واضح کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی امتحان الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان گزارے گا، وہ انسان کبھی عدالت پروردگار پر شکوہ نہیں کرے گا، سوال نہیں اٹھائے گا، گلہ نہیں کرے گا. کبھی وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اس کو کیوں دیا، مجھ کو کیوں دیا، زیادہ کیوں دیا، اس کو کم کیوں دیا. اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں. انسان کبھی کبھی اس دلدل میں پھنس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ خدایا تو نے اس کو زیادہ دیا ہے، مجھے کم دیا ہے. عقل اس کو زیادہ دی، مجھے کم دی. دولت اس کو زیادہ دی، مجھے کم دی. مال اس کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا. علم اس کو زیادہ عطا کیا، مجھے کم عطا کیا. نسب اس کو عطا کی زیادہ، اچھا نسب اس کو دیا، مجھے اچھا نسب نہیں دیا. اس طرح کی شکوے گلے کرنے لگتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے عزیزان محترم. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو عقل زیادہ دینا یہ بھی محل امتحان ہے، کسی کو عقل کم دینا یہ بھی محل امتحان ہے. عزیزان محترم، اور مولا کائنات امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اپنے مال اور اولاد کو خدا کی رضا اور غضب کا ملاک مت دو، کیونکہ یہ سب محل امتحان ہے. یہ سب کچھ محل امتحان ہے. انسان کی زندگی جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کریں. یعنی زندگی کے اہداف کو، انسان کے زندگی کے اہداف کو، مقاصد کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ یعنی اولین حصہ، یعنی اولین مقصد، ابتدائی مقصد یہ ہے عملیات، یعنی امتحان. انسان کا امتحان الہی کے راہوں سے گزرنا، یہ پہلا مقصد ہے زندگی کا. اور دوسرا مقصد یعنی وسطی مقصد، میانی مقصد یہ ہے کہ عبادت پروردگار. پہلا مقصد کیا ہے؟ عملیات، امتحان. دوسرا عبادت پروردگار. اور تیسرا مقصد ہے لقاء اللہ، اللہ سے قریب ہونا. یعنی پہلا مقصد یہ ہے زندگی کا کہ عملیات، امتحان الہی کی راہوں سے انسان کو گزرنا ہوگا. خداوند عالم فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یعنی وہ جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. اور دوسرا ہدف ہے کہ عبادت خدا، انسان کو عبادت خدا کی راہوں سے گزرنا ہوگا. خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی خدا نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی عبادت کریں. بس عبادت کے لیے خداوند عالم نے خلق کیا ہے. یہ دوسرا مقصد ہے. اور تیسرا اور آخری اور مہم ترین مقصد یہ ہے کہ لقاء اللہ، یعنی اللہ کے قریب پہنچ جائے، اللہ کے قریب ہو جائے انسان. اس کے لیے خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اسے ملاقات کرے گا. لقاء اللہ انہیں اصل اور مہم ترین اور آخری انتہائی نہائی مقصد انسان کی زندگی کا لقاء اللہ ہے، یعنی اللہ سے قریب ہونا. اب اللہ سے قریب کب ہوگا انسان؟ پہلا مقصد اور دوسرے مقصد سے گزرنا ہوگا. یعنی عملیات، یعنی
امتحان الہی کے راستوں سے انسان کو گزرنا ہوگا. جب تک خدا امتحان الہی کے جب تک انسان امتحان الہی کے راستوں سے اور عبادت پروردگار کے راستوں سے جب تک انسان نہیں گزرے گا، وہ لقاء اللہ یعنی اللہ کے قریب تک نہیں جائے گا، یعنی تیسرا مقصد اس کا پورا نہیں ہوگا. تو عزیزان محترم، انسان کو چاہیے کہ وہ پہلا مقصد یعنی امتحان الہی کے راستوں سے گزرے اور اس کے بعد عبادت خدا کے راستوں سے گزرے، پھر اللہ سے قریب ہو جائے، لقاء اللہ ہو جائے، یعنی اللہ سے قریب ہو جائے. اللہ سے قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا مکانی نہیں ہے عزیزان محترم، مکانی نہیں ہے. خدا مکان رکھتا ہی نہیں ہے. مکانی قریب ہونا نہیں ہے. اللہ سے قریب ہونا، علماء اخلاق یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونا یعنی اللہ کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر ڈھال لینا. اگر خداوند عالم رحیم ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ رحیم ہو جائے. اگر خداوند عالم کریم ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ کریم ہو جائے. خداوند عالم غفار ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ غفار ہو جائے. خداوند عالم اگر غفور ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ غفور ہو جائے. تو عزیزان محترم، انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کے صفات کو اپنے اندر ڈھالیں، پھر وہ لقاء اللہ سے قریب ہو جائے گا. تو عزیزان محترم، امتحان ہی اصل عامل ہے. یاد رکھیے گا، امتحان ہی اصل سبب ہے، مہم ترین سبب ہے. اب کبھی کبھی انسان تمام زحمات کو انجام دیتا ہے، تمام کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، بہت ہی محنت کرتا ہے، لیکن پھر بھی اسے جو نتیجہ ملنا چاہیے، جو رزلٹ ملنا چاہیے، جو اس کے ذہن میں، جو اس کی چاہت میں ہوتا ہے نتیجہ، وہ نتیجہ جو ملنا چاہیے وہ ملتا نہیں ہے. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان خاص محنت نہیں کرتا، تلاش نہیں کرتا، لیکن اس کو وہ نتیجہ مل جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے. یہاں انسان تفکر میں آ جاتا ہے کہ اس کو کیسے مل گیا، اور میں نے اتنی محنت کی، مجھے کیوں نہیں ملا. یہاں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنا وظیفہ پورا کرے. انسان اپنا وظیفہ پورا کر لیں، اپنی محنت کو تمام کر لیں، اپنا وظیفہ پورا کر لیں، خدا اس کا اجر عطا کرے گا. کسی دوسری شکل میں ہی صحیح، اسے اس کا اجر ملے گا. تو عزیزان محترم، اصل عامل، حقیقی عامل امتحان ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ انی ادبر عبادی بما یصلحہم. خدا نے اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، خدا اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے تاکہ ان کی صلاح اور بہتری کے لیے، یعنی انسان کی صلاح اور بہتری کے لیے. تو عزیزان محترم، خدا امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بھلا، انسان کی صلاح اور انسان کی بہتری، انسان کی خیر کے لیے. تو یہ طے ہو گیا کہ امتحان انسان کو دینا چاہیے، انہیں خدا امتحان لیتا ہے، یہ طے ہے. تو عزیزان محترم، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا، اس سے فرار نہیں کیا جا سکتا، اس سے کبھی نہیں بھاگ سکتے، اس سے دور نہیں ہو سکتے. امتحان خدا سے ہم دور کبھی نہیں ہو سکتے. حکمت پروردگار سے، اس کی حکومت سے کبھی ہم دور نہیں ہو سکتے. اور دعائے کمیل میں ارشاد ہو رہا ہے، لا يمكن الفرار من حکومتک. خدا کی حکومت سے کبھی فرار نہیں کر سکتے. عاقلانہ رائے یہی ہے کہ امتحان سے فرار نہ کریں اور دور نہ جائیں اور ثابت قدم رہیں. خداوند عالم ہر کسی کو مختلف انداز میں امتحان لیتا ہے، ہر کسی کا مختلف انداز میں. نیک بندوں کو ایک الگ انداز میں، ایک الگ طریقے سے ان کا امتحان لیتا ہے، اور جو ظالم ہوتے ہیں، جو گنہگار ہوتے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ایک الگ انداز میں، یعنی ان کو فرصت دے کر، خداوند عالم ان کو فرصت دے کر امتحان لیتا ہے. ان کو جو فرصت ملتی ہے وہ فرصت ہی امتحان ہے. جیسا کہ جناب زینب نے اپنے خطبے میں یزید ملعون کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فَمَحْلًا مَحْلًا أَنِسِيتُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى. پس تجھے مہلت دی گئی ہے، کیا تو قول خدا بھول گیا؟ خداوند عالم فرما رہا ہے جو لوگ کفر اختیار کیے ہیں وہ خوش فہمی میں نہ رہیں. جو ہم نے انہیں مہلت دی ہے ان کے لیے بہتر ہے. ان کا گناہ اور بڑھ جائے گا اور عذاب شدید ہوگا. لہٰذا خداوند عالم ہر کسی کو مختلف انداز میں ہر کسی کا امتحان لیتا ہے. جب جناب موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور گئے ہوئے تھے تو سامری ایک گائے کا پتلا بنایا. وہ گائے کے پتلے سے جو آوازیں بھی آ رہی تھیں تاکہ موسیٰ کے قوم کو گمراہ کیا جائے.
جب جناب موسیٰ واپس آئے کوہ طور سے تو دیکھا اپنی قوم کی حالت کو کہ اپنی قوم موسیٰ کی قوم گمراہی کی طرف جا چکی تھی. تو جناب موسیٰ فریاد کر کیے پروردگارا کہ یہ کیا ہو گیا، میں جانتا ہوں یہ جو پتلا بنایا گیا ہے یہ سامری نے بنایا ہے، لیکن اس میں جو آوازیں آ رہی تھی یہ کیسے آ رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خداوند عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جو آوازیں جو اس میں آ رہی تھی یہ میں نے عطا کی تھی، یہ میں نے دی تھی تاکہ تمہارے قوم کا سخت امتحان لے سکوں. تو عزیزان محترم اسی طرح ابلیس کو خداوند عالم نے کئی اختیارات دیے ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے. تو عزیزان محترم احکامات پروردگار نے شوہر پر خدا نے کئی اختیارات دیے ہیں، کچھ اختیارات شوہر کو بھی دیے ہیں، وہ بھی ایک محل امتحان ہے. اور بچوں کو والدین کی اطاعت کو لازم اور واجب قرار دینا بھی یہ بھی ایک امتحان ہے. فقیری بھی ایک امتحان ہے، امیری بھی ایک امتحان ہے. سب کچھ احکامات جو دنیا کا نظام ہے اس میں سب محل امتحان ہے، یہ دنیا ہی محل امتحان ہے. عزیزان محترم رسول اللہ جب معراج گئے مقدرات الہی کے سلسلے میں خداوند سے سوال کیا تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ میں انہیں غنی بناؤں. اگر میں انہیں غنی نہیں بناؤں گا وہ ہلاک ہو جائیں گے. کچھ ایسے ہیں کہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ میں انہیں فقیر بناؤں، اگر فقیر نہیں بناؤں گا وہ ہلاک ہو جائیں گے. کچھ ایسے ہیں کہ میں انہیں بیمار بناؤں، اگر انہیں بیماری عطا نہیں کروں گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے. کچھ ایسے ہیں کہ میں انہیں شفا یافتہ رکھوں، اگر اس طرح نہ کروں گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے. تو عزیزان محترم سب کچھ یعنی پہلا مقصد یہ ہے امتحان لینے کا، پہلی وجہ یہ ہے امتحان لینے کا کہ امتحان کے ذریعے سے انسان کی صلاح اور بہتری کے لیے خداوند عالم انسان سے امتحان لیتا ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے امتحان کی؟ خداوند عالم کیوں امتحان لیتا ہے؟ خدا نے انسان کو ملائکہ سے جداگانہ خلق کیا ہے. جس طرح ملائکہ ہیں اسی طرح خلق نہیں کیا ہے. ملائکہ سے جداگانہ انسان کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا چاہتا تھا کہ انسان خود اپنی قدر و منزلت کو بنائے، اپنی قدر و منزلت کو حاصل کریں، خود حاصل کریں. اس لیے ملائکہ سے جدا گانا. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی قدر و منزلت کو کیسے بنائے گا، کیسے حاصل؟ اگر یہ عبادتوں سے ممکن ہوتا تو ملائکہ انسان سے زیادہ اور انسان سے پہلے عبادتوں پروردگار میں مشغول ہیں. جب خداوند عالم نے آدم کو خلق کیا تو فرشتوں نے کہا کہ خدایا ہم جو تیری عبادت میں ہیں، ہم تو ہیں تیری عبادت میں اور تسبیح پروردگار میں مشغول ہیں، پھر ان کو خلق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ایسی ضرورت پڑ گئی ان کو خلق کرنے کی؟ تو ملائکہ تو از روز اول عبادت میں مشغول ہیں. خدا چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ہو جو اپنی قدر و منزلت کو خود حاصل کرے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا انسان کو مطیع کیوں خلق نہیں کیا، اطاعت گزار کیوں خلق نہیں کیا؟ امام نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو ثواب و عذاب بھی نہ ہوتا، ثواب و عذاب کا سلسلہ بھی نہ ہوتا. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان خود اپنی منزل، اپنی قدر و منزلت کو حاصل کرے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ قدر الرجل علی قدر ہمت، انسان کی تقدیر اس کے عزم پر مبنی ہے. انسان کی تقدیر جو ہے اس کی ہمت پر ہے، اس کے ارادے پر مبنی ہے. تو انسان اپنے ارادے سے اپنی قدر و منزلت کو بڑھائے. تو عزیزان محترم یہ طے ہے کہ امتحان ہوگا. اب امتحان کے عوامل کیا ہیں، امتحان کے نشانیاں علامات کیا ہیں، امتحان کے نشانیاں کیا ہیں، کیسے پتہ چلے کہ انسان اس وقت امتحان سے گزر رہا ہے، کیسے پتہ چلیں؟ تو اس کی کچھ نشانیوں کو انشاءاللہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی نشانی ہے کہ مشکل خانوادگی، انہیں گھر میں مشکلوں کا آ جانا. ایسے تو گھر میں مشکلوں کا آنا عام بات ہے، لیکن کچھ زیادہ گھر میں مشکلیں آ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان خدا جو ہے گھر میں مشکلیں دے کر انسان کا امتحان لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر والے جو ہیں انسان کی
طاقت بھی ہوتی ہیں اور کمزوری بھی ہوتی ہے. تو اسی لیے خداوند عالم گھر والوں کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیتا ہے. جب گھر میں زیادہ پریشانیاں، زیادہ مصیبتیں آنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ خدا کی طرف سے امتحان ہے. تو فوراً خدا کو یاد کریں، بارگاہ پروردگار میں جائیں اور دعا کریں. یہ پہلی نشانی ہے. اور دوسری نشانی نا امیدی. انسان کبھی کبھی اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، اس دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہے کیا ہے، اس زندگی میں ہے کیا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ ملتا نہیں ہے، جیسا میں کرنا چاہتا ہوں ویسا ہوتا نہیں ہے، ماں باپ میری سنتے نہیں ہیں، میں ماں باپ کی سنتا نہیں ہوں، بچے میرے نہیں سنتے ہیں، کوئی میرے سننے والا نہیں ہے، کوئی مجھے یاد کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے. اس طرح سے انسان نا امید ہو جاتا ہے. جب انسان اس طرح سے نا امید ہو جائے اور جینے سے اس کا دل اڑ جائے، زندگی سے اس کا دل اڑ جائے، تو سمجھ لینا کہ یہ امتحان کی گھڑی ہے. اور فوراً خدا کو یاد کریں اور دعا طلب کریں. یہ دوسری نشانی ہے. اور تیسری نشانی اہداف کے حصول میں ناکامی. اہداف کے حصول میں انہیں انسان مقصد کا نہ پا جانا، مقصد کا نہ ملنا بھی، اس کا حاصل نہ ہونا بھی ایک نشانی ہے امتحان کی. جب ایسا کچھ ہوگا کہ ہماری سوچ میں جس طرح ہے کہ ہم یہ کام کریں گے ہم مقصد تک پہنچ جائیں گے، لیکن کام کرتے ہیں مقصد تک نہیں پہنچتے ہیں، اہداف ہمیں نہیں ملتے ہیں، ہمارا ہدف ہمیں نہیں ملتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ امتحان کی گھڑی ہے، یہ امتحان کا وقت ہے، یہ نشانی ہے امتحان پروردگار کی. اور فوراً خدا کو یاد کریں اور دعا کریں. اور چوتھی اس کی نشانی یہ ہے کہ مشکل مالی. انہیں مال میں مشکلی، انہیں مالی مشکلات، انہیں پیسوں کا نہ ہونا، پیسوں کا کمی ہو جانا، کبھی کبھی پیسوں کا زیادہ ہو جانا. یاد رکھیے خدا دولت دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور خدا دولت چھین کر بھی امتحان لیتا ہے. خدا امیری میں بھی امتحان لیتا ہے، غریبی میں بھی امتحان لیتا ہے. جب انسان کی حالت میں تبدیلی آتی ہے تو سمجھ لیجئے گا انسان کا امتحان شروع ہو چکا ہے، اس کا وقت آ چکا ہے. اس کے لیے دعا کریں تاکہ اثر کر سکے. تو عزیزان محترم، یہ چوتھی اور پانچویں یہ ہے دل شکستگی. دل کا ٹوٹ جانا. دل کا ٹوٹ جانا بھی، قلب کا ٹوٹ جانا بھی ایک نشانی ہے عزیزان محترم. کوئی سانحہ انسان کی زندگی میں، کوئی واقعہ انسان کی زندگی میں جب پیش آتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، گھر والوں سے، احباب سے، دوستوں سے، کبھی کسی کی جدائی سے، کبھی کسی کی بے وفائی سے انسان کا دل ٹوٹتا ہے، تو سمجھ جائیے گا کہ انسان کی امتحان کی گھڑی شروع ہو چکی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس سے آشنا ہو جائیں، اس سے واقف ہو جائیں اور پروردگار کی بارگاہ میں جائیں اور خود دعا طلب کریں. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ سلامتی کا مسئلہ سلامتی. کبھی صحت دے کر انسان سے امتحان لیتا ہے اور کبھی صحت چھین کر، بیماری عطا کر کے بھی خداوند عالم انسان سے امتحان لیتا ہے. تو ساتویں چیز ہے صبر کا امتحان. صبر کا امتحان. خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا صابر ہے. صبر کا امتحان بھی ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، جب کبھی مصیبتیں چاروں طرف سے آنا شروع ہو جائیں، پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں، تو سمجھیے کہ یہ امتحان کی گھڑی شروع ہو چکی ہے. خدا سے دعا طلب کریں. اور آٹھواں ہے کہ ایمان. خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان ایمان میں کتنا وزنی ہے، کتنا مضبوط ہے. کبھی کبھی خدا انسان کا ایمان جانچتا ہے، اس کا ایمان پرکھتا ہے. جب کبھی ایمان پرکھنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی جانچتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے. تو ذہن گمراہی کی طرف مت جائیے. تو ذہن محترم، جب بھی جیسا ہوگا خدا سے دعا طلب کریں. تو یہ ہو گئے نشانی امتحان کے. تو فائدے کیا ہیں امتحان کے؟ فائدے کیا ہیں؟ امتحان سے انسان کبھی بھی غمگین نہیں ہوتا. کبھی نہ زیادہ غمگین ہوتا ہے اور نہ زیادہ بیہودہ خوش ہوتا ہے. نہ زیادہ بیہودہ خوش ہوتا ہے امتحان سے اور نہ ہی زیادہ غمگین ہوتا ہے. اور نہ حسد و کینہ انسان کے اندر آتا ہے اور دل کو سکون پہنچتا ہے انسان کے. اور انسان کا رابطہ خدا سے قوی ہو جاتا ہے. تو عزیزان محترم، غم اور اندوہ کم ہو جاتا ہے اور حسد انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے. یہ وہی حسد ہے جو ابلیس کو دکھی کر دیا. یہ وہی حسد ہے جو قابیل میں بھی تھا. یہ وہی حسد ہے نوح سے لے کر اور جناب پیغمبر تک، ان کے تمام دشمنوں کے اندر حسد تھا.
کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل نے جناب پیغمبر سے کہا کہ صرف نبوت بنی قصا سے ہی کیوں ہے، دوسرے قبیلوں میں کیوں نہیں ہے؟ یہ حسد تھا عزیزان محترم، اور امیر المومنین کے دشمنوں میں بھی حسد تھا، اور آج تک دشمنوں میں حسد باقی ہے۔ تو جیسے ہی ہم امتحان کی طرف توجہ دیں گے، ہماری حسد ختم ہو جائے گی اور ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔